بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، یہ آپ کا گفٹ ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ مجھے گفٹ دے دیا تو آپ کا شکریہ۔ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں جو حرم کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں، اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخواں بچے تھے، پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج اکرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام و جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی، تو ان دونوں پہ یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسنخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دنوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں سے اصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ درس ہدایت: صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوڑ لگا کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا۔ یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کو خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ مکرمہ میں بہت سی پہاڑیاں، چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی دو پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جدوجہد کی یادگار ہیں۔ خداوند قدوس اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔